بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ دیکھیے، آج آپ کے سامنے بہت ہی اہم سوال اور اس کا جواب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے، آندھرا پردیش سے ہیں یہ صاحب، نام ہے ان کا عبداللہ، کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں بہت سی مساجد میں امام کو بیان نہیں کرنے دیا جاتا ہے، بلکہ تبلیغی جو احباب ہیں، تبلیغ کے جو امیر صاحب ہیں وہی بیان کرتے ہیں جمعے میں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ خطاب کرنا یا وعظ و نصیحت کرنا یہ کسی غیر عالم کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے، اس سوال کے جواب کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے، وعظ گوئی اور تذکیر، وعظ و نصیحت، بیان، یہ دین کا ایک عظیم الشان رکن ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث کا عالم نہ ہو وہ اس منصب کا اہل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب نااہلوں کو کوئی ذمہ داری سونپ دی جائے جو اس کے اہل نہیں ہے، نااہلوں کو سرداری سونپ دی جائے جو اس کے اہل نہیں ہے، تو پھر تم قیامت کا انتظار کرنا۔ آج نااہلوں کو ممبر سونپ دیا گیا ہے اور نااہل لوگ جس کے اہل نہیں خطاب کر رہے ہیں، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب دیکھیے، فتاوی عالمگیری جو فقہ حنفی کی ایک معتبر کتاب ہے، اس میں دیکھیے کیا لکھا ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 235 میں لکھا ہے، امر بالمعروف یعنی وعظ گوئی کے لیے 5 شرطیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، اس لیے کہ جاہل اچھے طریقے سے امر بالمعروف نہیں کر سکتا۔ یعنی وعظ گوئی کے لیے اس کے پاس علم ہونا شرط ہے، اور یہاں علم بالکل نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں بیان القرآن کے اندر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، کیا فرماتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ علم کی شرط ہونے سے یہ بات معلوم ہو گئی، یعنی وعظ و نصیحت کے لیے علم کا ہونا یہ بنیادی شرط ہے۔ علم کی شرط ہونے سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ آج کل جو اکثر جاہل یا کل جاہل وعظ کہتے پھرتے ہیں اور بے دھڑک روایات و احکام بغیر تحقیق کے بیان کرتے ہیں، سخت گناہ گار ہوتے ہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وعظ و نصیحت کر کے ایک اچھا کام کر رہے نہیں، بلکہ وہ گناہ گار ہو رہے ہیں، اور سامعین کو بھی ان کا وعظ سننا جائز نہیں ہے۔ یعنی جاہل کا وعظ و نصیحت کرنا، تقریر کرنا، بیان کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کا وعظ و نصیحت سننا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیے، در مختار کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ در مختار بھی فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے۔ در مختار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 372 جلد نمبر 5، التذکیر علی المنابر للوعظ والاتعاظ سنت الانبیاء والمرسلین، ممبر پر بیٹھ کر نصیحت کرنا متاثر کرنے کے لیے اور متاثر ہونے کے لیے انبیاء و مرسلین کا طریقہ ہے، اور ان کے بعد ان کے وارثین علماء امت کا منصب ہے۔ یعنی وعظ و نصیحت کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ انبیاء و مرسلین کا کام ہے، اور انبیاء و مرسلین کے نائب کون ہوتے ہیں؟ علماء امت ہوتے ہیں، تو یہ ذمہ داری علماء امت کی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فالتذکیر رکن عظیم، یعنی وعظ گوئی دین میں رکن عظیم ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول سے فرمایا، فذکر انما انت مذکر، آپ سمجھاتے رہیے، آپ کا کام سمجھانا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے یہ فرمایا، وذکرہم بایام اللہ، ان کو گزشتہ واقعات یاد دلایا کرو۔ تو نص قرآنی سے، قرآن کی نص سے، قرآن کی ان 2 آیتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی، تذکیر اور وعظ گوئی عظیم الشان رکن ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ عظیم الشان رکن، دین کا ایک عظیم الشان رکن ہے، اور یہ انبیاء اور مرسلین کا کام ہے، اور انبیاء اور مرسلین کے بعد یہ ذمہ داری نائبین کی ہے، اور ان کے نائبین کون ہیں؟ علماء امت ہیں۔ اب دیکھیے، دارالعلوم دیوبند سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس سلسلے میں کیا ہے کہ غیر عالم کا وعظ و نصیحت کرنا، جس طرح تبلیغی بھائی اپنے گشت میں اور اپنے جوڑ میں وعظ و نصیحت کرتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ آیا یہ وعظ و نصیحت کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ تو دارالعلوم کا جواب سنیے، جو شخص عالم نہیں اسے وعظ و تقریر کرنا درست نہیں، یعنی وعظ و تقریر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وعظ اور تقریر میں
اکثر قرآن کی آیت یا کسی حدیث کا مفہوم بیان کرنا ہوتا ہے، غیر عالم اس کا صحیح مفہوم نہیں بیان کر سکتا، اور قرآن اور حدیث میں تحریف کا اندیشہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں تحریف کا اندیشہ، یہ جملہ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ اس لیے غیر عالم کوئی کتاب معتبر عالم کی لکھی ہوئی پڑھ کر سنا دے۔ ٹھیک ہے، تبلیغی جماعت والوں کے لیے دارالعلوم دیوبند کا مشورہ بھی یہ ہے کہ اگر ہم تعلیم کر رہے ہیں یا گشت کے فضائل بیان کر رہے ہیں یا ہم جوڑ میں بیان کر رہے ہیں تو واض و نصیحت نہ کریں، کیونکہ واض و نصیحت کریں گے تو اس میں قرآن کی کوئی آیت کا مفہوم بیان کریں گے، کسی حدیث کا مفہوم بیان کریں گے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں دین میں تحریف کا اندیشہ ہے، اور تحریف کر بھی دیتے ہیں۔ اس کی مثال بھی میں آپ کو دوں گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی معتبر عالم کی کتاب پڑھ کر سنا دیں جب ان کا جوڑ وغیرہ ہو۔ ایسا کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے۔ اچھا، جن صاحب نے سوال کیا ان صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ہمارے یہاں ابھی ایک جوڑ تھا اور اس میں امیر صاحب بیان کر رہے تھے، جماعت کے ایک ساتھی بیان کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو نبی غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کی پلاننگ فیل ہو گئی اور خالد بن ولید کی پلاننگ کیا ہے، کامیاب ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے جو پلاننگ تیار کی تھی، تو دیکھیے کتنا مطلب یہ نبی علیہ السلام کی شان میں ایک طرح کی گستاخی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بنائی ہوئی پلاننگ فیل ہو گئی، خالد بن ولید کی بنائی ہوئی پلاننگ کامیاب ہو گئی۔ یہ کیا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہماری خود اس مسجد میں ہوا کہ حالانکہ وہ کتاب پڑھ رہے تھے منتخب حدیث، کیونکہ اس میں تشریح وغیرہ تو ہے نہیں، منتخب حدیث پڑھ رہے تھے، تو اس میں خرچ کرنے کا بیان آیا، تو خرچ کرنے کا جہاں بیان آیا تو اس بندے نے کہا کہ یہاں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے، مدرسوں پر مسجدوں پر خرچ کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ صرف کیا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر مروجہ تبلیغ میں خرچ کرنا مراد ہے۔ اس نے تبلیغ کو کیا ہے ٹارگٹ کیا، حالانکہ قرآن میں خرچ کرنے کا جہاں تذکرہ ہے تو یا تو قتال فی سبیل اللہ پر خرچ کرنے کا تذکرہ ہے، یا کوئی بھی خیر کا کام ہو جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہاں پر خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن اس نے خرچ کرنے سے مراد کیا لیا کہ خرچ کرنے سے مراد کیا ہے، یہاں پر خرچ کرنا مراد ہے۔ تو دیکھیے دین میں کیا ہے، تحریف ہے، یہ دین میں تحریف ہے۔ تو اس لیے غیر عالم کا واعظ کہنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ آج پورے ہندوستان میں ماحول دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ کہیں گے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرتے ہیں، صرف 6 نمبر بیان کرتے ہیں۔ 6 نمبر، اب تو میں نے تو 10 سال کی امامت پہ نہیں دیکھا کہ 6 نمبر پر بات ہوتی ہو۔ 6 نمبر کی باتیں کسی زمانے میں ہوتی ہوں گی، اس وقت علماء نے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں لو جی تم نئے عالم پیدا ہو گئے ہو، مولانا الیاس اور مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی اور بڑے بڑے علماء آئے، انہوں نے نکیر نہیں کری۔ بھائی ان کے دور میں غلطیاں نہیں ہوں گی، انہوں نے نکیر نہیں کری۔ ہمارے دور میں غلطیاں تو ہم نکیر کریں گے، ان کے دور میں غلطیاں نہیں تھی، انہوں نے نکیر نہیں کری۔ ہمارے دور میں غلطیاں تو ہم تو نکیر کریں گے۔ تو اس لیے جو ہمارے بڑے اکابر علماء گزرے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دور میں غلطیاں نہ پائی جاتی ہوں، ان کے دور میں جماعت والے 6 نمبر کے دائرے میں ہی بیان کرتے ہوں، لیکن ہمارے دور میں ہم تو یہ دیکھتے ہیں اب 6 نمبر کی بات نہیں ہوتی، باقاعدہ حدیث اور قرآن کی بات ہوتی ہے، اور کارگزاری الٹی سیدھی جھوٹے واقعات سنائے جاتے ہیں، یا قرآن کی وہ تمام آیتیں جو قتال کی آیتیں ہیں، وہ احادیث جو جنگ و جدال کی اور قتال کی احادیث ہیں، سب کیا ہیں، تبلیغی کام پر فٹ کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے غیر عالم کا واعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کسی بھی معتبر عالم کی کتاب جو آسان زبان میں لکھی گئی ہو اس کو پڑھ کر لوگوں کے درمیان سنا دیں۔ یہ طریقہ تو اختیار کر سکتے ہیں، واعظ و نصیحت کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور علماء سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی امام ہوں، آپ کیا ہیں ان کو موقع نہ دیں، آپ کیا ہیں ایک بارعب امام بن کر رہیں۔ آپ اپنے خطابت کے میدان میں خوب محنت کریں، خطابت کی خوب اچھی طرح تیاری کریں، قرآن حدیث کا خوب مطالعہ کریں، تاریخ کا، سیرت کا، اور مطالعہ کر کے تیاری کر کے ایک بہترین میٹیریل، بہترین مواد کیا ہے عوام کو فراہم کریں، اچھا خطاب ان کے سامنے پیش کریں، اور جو حساس اور سلگتے ہوئے مسائل ہیں ان پر آپ گفتگو کریں، تو پھر کیا ہے عوام آپ کو پسند کرے گی۔ آپ ان کو موقع نہ دیں، یہ کیا ہے وہ باتیں کرتے ہیں اور پھر اس میں کہیں نہ کہیں دین میں تحریف بھی کرتے ہیں، اور الٹی سیدھی روایات اور الٹے سیدھے واقعات بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔